السلام علیکم. آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، کل 27 سورماؤں کے یوٹیوب چینلز بلاک کر دیے گئے. ان 27 باغیوں کا نام ایک طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا اور آنے والے وقتوں میں آزادی اظہار کے ماتھے کا جھومر کہلائے گا. میرے لیے یہی بڑے فخر کی بات ہے. عمران خان کا نام میرے نام کے بالکل ساتھ ہے، بلکہ دیکھا جائے تو میرا نام اس کے نام کے بالکل نیچے ہے. اور عقل کے اندھو، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور مجذوبوں پر فزیکل ٹارچر کرنے والے بزدلوں، کیا تمہاری اس رقیق حرکت سے ہم اپنا نعرہ مستانہ بھول جائیں گے؟ ہمارے قدم رک جائیں گے؟ ہم یزید وقت کے آگے جھک جائیں گے؟ تم ظالم، بزدل اور کرپٹ تو تھے ہی، رج کے بے وقوف بھی ہو. کہ چھوٹی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ہم نے شکر دوپہر شدید تکلیف کے عالم میں بھی روزہ نہیں توڑا تو کیا اب یہ ذلت عصر کے وقت کمائیں گے؟ تف ہے تمہاری سوچ اور سیاست پر کہ اس نیچ کام کے لیے تم نے مہینہ بھی کون سا چنا. واہ واہ واہ. خواتین حضرات، اس نوحہ گری کے لیے میں صرف اتنا ہی وقت صرف کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم متوالوں کی معیشت سے کئی گنا زیادہ اہم آپ کی معاشرت ہے، جو پہم روبہ زوال ہے. ہر پہر آپ کی معصومیت بلکہ بے حسی کا ماتم کرتی چلی جا رہی ہے. چنانچہ پہلے چھوٹی موٹی گفتگو کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا، اور اس کے بعد معروضی حالات، کرنٹ افیئرز، تاکہ آج کا ویلاگ اپنے اصل انداز میں بھی سامنے آ سکے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی وجہ وہ عمومی جھلاہٹ ہے جس کا شکار یہ رجیم گزشتہ 3 سال سے چلی آ رہی ہے. اس نے جہاں اور بہت کچھ پری ایمپٹ نہیں کیا تھا، اپنی طرف سے بہت چالاک، بڑے دانا، بڑے ریسورسفل اور بڑے زیرک بنتے ہیں، لیکن کیسی کیسی میجر چیزیں انہوں نے کاؤنٹ ہی نہیں کی تھی. ان میں سے ایک سوشل میڈیا تھا. یہ فیکٹر تھا جس کو دیکھا ہی نہیں گیا، جس پہ غور ہی نہیں کیا گیا. انہوں نے تو اور بہت کچھ اگنور کیا. یہ تو پھر سوشل میڈیا کچھ رہی سہی کسر دوسری جانب سے بھی نکال دی گئی. انگلیوں کا بے دریغ استعمال ہم نے اگر کہیں دیکھا ہے تو وہ اپنے ہاں ٹکا کے تنقید کی گئی، شرارتیں کی گئی، مزاح، تفنن، تضحیک، ہر چیز کی گئی. لیکن اس کا سدباب کسی پڑھے لکھے طریقے سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ ٹھیک کہتا ہے درویش، ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. پرابلم یہ ہے کہ یہ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی اتنی تعلیم بھی نہیں ہے نہ، اور یہ کوشش کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. درویش سے یاد آیا، دوسری وجہ عمران خان ہو سکتا ہے. کچھ بھی مجھے 100% یقین نہیں ہے، لیکن سم ہاؤ عمران خان کے نام پر ایک چیز پلسیٹ کرتی ہے بڑی تیزی سے. ہو سکتا ہے اس کی صحت کو خطرہ ہو، شدید خطرہ لاحق ہو، جس کا بہت سو کو پہلے سے علم ہو، یا اس نے ایک تحریک کی کال بھی دے رکھی ہے اور اسے فائنل کال بھی کہا جا رہا ہے. اور تیسرا یہ کہ آنے والے دنوں میں ہم بین الاقوامی طور پر چند ایسی حرکتیں، چند ایسے معاملات کا ارتکاب کرتے نظر آتے ہیں کہ جن پر ہو سکتا ہے تحریک زور پکڑ لے، مظاہرے شروع ہو جائیں، حد سے زیادہ تنقید شروع ہو جائے، پبلک اوپینین بلڈ ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ اصل فساد کی جڑ تو یہ سوشل میڈیا ہی ہے نا. اب میں کیا کہوں اس پر، ہر گھر سے چینل نکلے گا، تم کتنے چینل روکو گے. تیسرا فیکٹر خواتین و حضرات زیادہ پریشان کن ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے ہفتے 10 دن میں واقعات کا کچھ ایسا سلسلہ شروع ہو جائے جو پریشانی کا باعث بنتا ہے. دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے، ادھر بھی ادھر بھی. کے پی میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ایک ایک دن میں 2 3 4 وارداتیں ہو رہی ہیں، پے در پے ہو رہی ہیں. کسی بھی وقت بلوچستان میں چنگاری بھڑک سکتی ہے، حالات ڈیٹیریوریٹ ہو سکتے ہیں، اور طبل جنگ الگ سے بج رہا ہے، بہت دور سے اس کی آواز بتدریج قریب ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہمک ایکارڈز کی بازگشت بھی سنائی دینے لگی ہے. ہو سکتا ہے ان قریب یہ معاملہ شروع ہو جائے اور کسی بھی صورتحال کو اگنائٹ کر دے. گو کہ اس کے امکانات کو بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جس کلاس کا، جس ذات کا ستو پاکستان میں اگتا ہے
اور جو پی کر ہماری قوم بیٹھی ہوئی ہے، مجھے کو بہت زیادہ توقع نہیں ہے ابراہمک اکارڈز چھوڑ کے آپ کچھ اور کر دیں۔ میں نے جیسے کل کہا تھا، براہ راست سیدھا سیدھا تسلیم بھی کر لیں اسرائیل کو، کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ قوم عمران خان کی قسمہ پرسی دیکھتے جانتے ہوئے بھی خاموش ہے، بے بس ہے، تو پھر یہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے۔ ڈر اس کا نہیں ہے، ڈر کسی اور چیز کا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ان تمام چیزوں کی ایک مجموعی کیفیت ہے جس سے یہ رجیم، یہ حکومت دوچار ہے۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی حد تک علم ہے کہ ساری چالیں تو ہم نے چل لی، چیکر بورڈ سارا خالی کر دیا، لیکن شہ مات ابھی تک نہیں ہوئی۔ شہ مات نہ ادھر سے ہوئی نہ ادھر سے ہوئی، سب چالیں تم نے اپنی چل لیں، لیکن ایک چال اب کوئی اور چلنے والا ہے۔ شاید اس کا ادراک ہو گیا ہو، ویسے اتنے ذہین آپ ہو نہیں، لیکن ڈرپوک ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ ڈر ہے جو آپ کو پریشان کیے جا رہا ہے۔ اب اس کو ریبٹ کرنے کی تیاری تو آپ نے خیر کیا کرنی، کم از کم تصور ہی کر لیجئے، شاید کوئی عقل ٹھکانے آئے۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ یہ جنگ انتہائی دردناک ہوگی سب ظالموں کے لیے، ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی، سب ظالم برباد ہوں گے۔ اس پر بات کریں گے آئندہ کسی دن انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، لیکن آج فی الوقت ایک چھوٹی سی لیکن انتہائی جامع اور حسین آیت سورہ ابراہیم کی چیپٹر 14 آیت نمبر 42، ذرا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ Do not think, O Prophet, that Allah is unaware of what the wrongdoers do. He only delays them until a day when their eyes will stare in horror. غور کیا آپ نے کہ اے نبی یہ مت سمجھو کہ تمہارا خدا ان ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، وہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے، وہ تو ایک کھینچا مارے گا، ان کا سب کچھ تلپٹ ہو جائے گا۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ وہ تو صرف اس دن کا انتظار کر رہا ہے جس دن دہشت کے مارے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ لیکن اس وقت تک بہت لیٹ ہو چکا ہوگا، بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ فرعون نے بھی کہا تھا نا آخری دفعہ کہ بھائی میں ایمان لاتا ہوں، ذرا میری سفارش کر دو۔ موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اس نے کہا تھا اٹس ٹو لیٹ ناؤ۔ اچھا، میری انہی حرکتوں پر مجھ پر ایک FIR بھی کروا دی گئی ہے، اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے یقین کریں یہ کسی ٹچکر میں نہیں کہا، بلکہ جب میں کہتا ہوں نا کہ انڈر اوتھ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے حلف اٹھا کے، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ ٹچکر میں نہیں کہہ رہا، کسی کی تذلیل، کسی کی تضحیق نہیں کر رہا، نہ اس طرف والوں کی نہ اس طرف والوں کی۔ لیکن جس نے ظلم کیا ہے اور پہم کیا ہے پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے، اور جانتے بوجھتے، وہ یہ کیسے گمان کر کے بیٹھا ہے کہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا؟ یا کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ دیوتا ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے گاڈز ہمارا ساتھ دیں گے؟ گاڈ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ ظلم کا ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور تم نے کیسے کیسے ظلم کر رکھے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ بہرحال میری FIR میں کہا گیا ہے کہ آفتاب اقبال نے فلاں تاریخ کو یہ کہا کہ ملیر کینٹ میں دھماکے ہو گئے ہیں، حملہ ہو گیا ہے، تو پھر میں کہوں گا عقل کے نوخن لو تھوڑے سے، اگر ہے عقل تمہارے پاس تو اس دن کی ریکارڈنگز دیکھ لو، میڈیا آرکائیوز دیکھ لو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کراچی کی رپورٹنگ یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں 2 ڈرونز گرے تھے، بلکہ 2 سے شاید زائد گرے تھے۔ میں نے وہ رپورٹ کیے تھے، آئی ایم اے رپورٹر۔ بلکہ جس دن مجھے اٹھایا گیا تھا، وہ یار لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں مائک لگا کے کیمرے کے سامنے 9 مئی کو کیا کر رہا تھا اس چوک این کور کمانڈر کے گھر کے آگے۔ تو پھر ان بزرج مہروں کو بتایا گیا کہ بھائی میں جرنلسٹ ہوں اور میں نے 30-31 سال اور کچھ نہیں کیا، صرف جرنلزم کیا ہے۔ وہ پھر حیران بھی ہوئے، پھر انہوں نے فوٹیج بھی دیکھی۔ تو اسی طرح ہی آپ اگر موقع دیتے تو میں آپ کو پیش کر دیتا۔ میں نے آج سے مہینہ پہلے جب آپ نے نوٹس سرو کیا تھا تو میں نے اپنا وکیل پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں، آپ بھاگ گئے آگے سے، یہ جو انسپیکٹر صاحب ہیں، کہ وہ میں کر لوں گا، میں سن لوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ آپ نے میرا موقف ہی نہیں لیا، یہ جانتے ہوئے کہ میں ملک سے باہر ہوں۔ کیا انصاف کا جنازہ ہمیشہ اسی طرح نکلتا رہے گا؟ کیا کبھی صبح روشن ہم نہیں دیکھ پائیں گے؟ اور اگر نہیں دیکھ پائیں گے نا
تو پھر یہی سزا بہت ہے، یہ ایف آئی آر تو چیز ہی کوئی نہیں، یہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑی ایف آئی آر ہے۔ لیکن یہ سب بہانے بازی تھی، میرا اصل جرم یہ نہیں تھا جو آپ نے ملیر کینٹ پہ کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ 2 ڈرونز گرے تھے اور میں نے وہی کوٹ کیے، یا اگر نہیں پتا تو پھر آپ بہت بڑے جاہل ہیں، آپ کو واقعی نہیں پتا پھر، اور آپ نے تھوڑی سی محنت بھی نہیں کی، تردد بھی نہیں کیا۔ لیکن اصل وجہ، میرا اصل جرم یہ ہے کہ میں ڈرا رہا ہوں، میں آپ کا انذار کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ the war is coming، اور اس سے آپ ڈرتے چلے جا رہے ہیں، تھر تھر ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ تو کیا کانپنے سے، ڈرنے سے، پھدکنے سے، اچھلنے سے جنگ ٹل جائے گی؟ جو ہونا ہے وہ رک جائے گا۔ آپ ابراہمک اکارڈ کر لیں گے، آپ وہ سو کالڈ منرلز بھی دے دیں گے جو سرے سے ہیں ہی نہیں، اور ہیں بھی تو 10-12 سال سے پہلے نکلیں گے ہی نہیں، وہ بھی دے دیں گے، اور بھی کوئی دولت بچ گئی ہے تھوڑی بہت وہ بھی دے دیں، ہمارے گھروں سے سلور، تانبا، پیتل لے کر وہ بھی دے دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جنگ ٹل جائے گی۔ آپ بلوچستان کے بارے میں بھی کمپرومائز پر اتر آئے تب بھی جنگ نہیں ٹلے گی، کیونکہ اس ہونے کا تعلق ان تمام واقعات کے ساتھ نہیں ہے، وہ صرف ٹریگر ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، اٹس اے ڈیٹونیٹر، اٹس جسٹ اے پوائنٹ۔ اس نے صرف ایک چین ریئیکشن کو، ایک ڈومینو ایفیکٹ کو ٹریگر کرنا ہے۔ وہ جنگ اس لیے آ رہی ہے، اس کو آپ کیسے ٹال سکتے ہیں؟ کسی طور نہیں ٹال سکتے۔ یہ امریکی صدر تو خیر کسی جوگا ہی نہیں ہے نا بیچارہ، یہ تو اس سے بڑا یار مار امریکی صدر آج تک آیا نہیں، روئے زمین پر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اور یہ باقاعدہ ایک سیمپل، ایک آئٹم تیار کر کے بھیجا گیا۔ جو کام یہ کر رہا ہے وہ ابراہم لنکن بھی نہیں کر سکا، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے، آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کیا کام تھا۔ لیکن وہ چاہے بھی تو آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ جو ایک جعلی سی صلح اس نے کروائی ہے ایران کے معاملے میں، آپ دیکھ لیجئے گا عنقریب ایران اور اسرائیل پھر جوتم پیزار ہو جائیں گے۔ اور وہ صلح جو آپ کی انڈیا کے ساتھ کروائی گئی ہے، اس بارے میں جے شنکر نے کیا کہا، نریندر مودی نے کیا کہا، چلا چلا کر کہا کہ ہماری کوئی صلح نہیں ہوئی، ہمارا آپریشن سندور ابھی تک جاری ہے۔ تم کس کی سنو گے، ان کی یا ٹرمپ کی یا اس کے بچونگڑوں کی، جیرڈ کشنر کی، یا وہ دوسرے کرپٹو والے کی؟ آخری گزارش، چونکہ میں نے مختصر رکھنی ہے گفتگو، یہ درست ہے کہ مجھے اپنے ریڈار پہ میرا قائد نظر نہیں آتا، یہ میری بدقسمتی ہے، ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اتنا بڑا لیڈر، اتنا جینون، ٹوٹل گولڈ، ایک سونے کا آدمی، وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ مجھے اور بھی کوئی طاقتور نظر نہیں آتا۔ میں جتنا بھی غور سے دیکھوں، مجھے یہ سب نظر نہیں آ رہے، نہ یہ، نہ وہ، اور نہ تم۔ اس لیے اپنی فکر کرو، زہر کی جو فصل بوئی ہے اس کی کٹائی کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کی تیاری کرو۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ ناصر۔